الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حضرت انس وہ پیارے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بہت لمبی عمر پائی، 10 سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ان کی والدہ چھوٹی عمر میں حضور کی خدمت میں لے آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ہوش تو کچھ نہیں ہے اسلام کی خدمت کے لیے، یہ ایک بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں یہ آپ کی خدمت میں رہے۔ 10 سال تک انہوں نے خدمت کی۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تقریباً 80 سال سے زائد عمر تک دنیا میں زندہ رہے۔ خوب اللہ کے نبی کے نے عمر کی درازی کی، اولاد کی برکت کی، رزق کی برکت کی دعائیں ملی، اور پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ ساری برکتیں دیکھی بھی۔ خدمت بھی عجیب ہی چیز ہے، کوئی ماں کی خدمت کرے، باپ کی خدمت کرے، اپنے بڑوں کی خدمت کرے، اللہ کے نیک بندوں کی خدمت ہو جائے اور پھر ان کے دلوں سے دعائیں نکل جائیں تو بات بننے میں پھر دیر نہیں لگتی۔ یوں تو دعائیں کرانا بھی بہت مبارک ہے، لیکن کچھ ایسا کام کر لے، کوئی ایسی خدمت کر لے، کوئی ایسا دل خوش کر لے کہ تنہائیوں میں خود ہی اس کی زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگ جائیں۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہیں خوش نصیب لوگوں میں تھے، خوب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لی اور پھر لمبی عمر پائی۔ تو آپ کے جانے کے بعد 80 سال سے زیادہ عرصے تک رہے، تو اپنا مشاہدہ بیان کرنے لگے کہ جو کچھ آج میں دیکھ رہا ہوں بہت بدل سا گیا ہے، جو آج میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت بدل سا گیا ہے جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا ہے۔ اس زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں بہت بدل سا گیا ہے کہ تم جن چیزوں کو بہت معمولی سمجھ کے کر بیٹھتے ہو، اللہ کے نبی کے زمانے میں تو انہیں ہلاکت کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ جن چیزوں کو تم بہت معمولی سمجھ کے کر بیٹھتے ہو، اس وقت جس چیز میں کمی آئی تھی تھوڑی بہت، وہ جماعت کی نماز میں کچھ سستی سی آ گئی تھی۔ لوگ شرکت کرنے میں دیر سے آتے، کچھ رکعتیں رہ جاتی، یہ کچھ تبدیلی انہیں نظر آئی۔ کہنا کہ تم اسے بہت معمولی سمجھ رہے ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی مسلمان کو جماعت کی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، منافق ہوتا تھا جو جماعت میں شریک نہیں ہوتا تھا، اور آج تم بہت معمول سمجھتے ہو، جماعت چھوڑ دیتے ہو۔ یہ اس زمانے کی بات کر رہے، اب تو جماعت چھوڑی ہے، نماز کی فکر کوئی نہیں، اگر کبھی پڑھ لی تو کبھی نہ پڑھی، اور کتنے ایسے ہیں کہ جنہیں توفیق ہی کوئی نہیں ہوتی، انہیں کچھ تبدیلی سی نظر آئی کہ کچھ جماعت میں شرکت میں سستی ہو رہی ہے۔ کہنے لگے تم تو اسے بہت معمولی سمجھ رہے ہو، اتنا معمولی جیسے بال ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر تو اس چیز کو ہلاکت کی چیز سمجھتے تھے، اس لیے کہ پورے اسلامی سوسائٹی کے اندر کسی مسلمان کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جماعت میں شریک نہ ہو۔ ہاں، جو کھلا منافق ہوتا تھا وہ جماعت میں شریک نہیں ہوتا تھا، ورنہ ایمان والا جماعت میں شریک نہ ہو ایسا نہیں تھا۔ اور آج تمہارے ہاں یہ سستی ہو رہی ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں اب زمانے میں کتنی تبدیلی آئی۔ جو نمازی بھی ہیں وہ بھی کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی وقت ٹال دیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر سفر میں چل پڑیں اور تھوڑی سی شادی غمی کا مسئلہ آ جائے تو پھر نمازیں چھوڑنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، پھر تو یہ بہت بڑا عذر ہے ان کے لیے۔ یہ نمازیوں کا حال ہے، اور بے نمازیوں کا حال کیا ہے؟ الامان والحفیظ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ نماز نہیں پڑھتے تھے،
یا عید کا رواج رہ گیا یا صرف جمعے کا رواج رہ گیا، یا یہ کہ چلو 4 پڑھنی ہے، فجر تو مہینے گزر جاتے ہیں، صبح کا سورج اسے دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، مہینے گزر جاتے اور کہنے میں مسلمان ہے۔ تو حضرت انس بن مالک فرمان لگے رضی اللہ عنہ، بڑی تبدیلی آ گئی اب تو، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن چیزوں زمانے میں جن چیزوں کو ہلاکت کی چیز سمجھتے تھے، تم بہت معمولی سمجھ کے کر بیٹھتے ہو۔ دھوکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ کیا اس انسان کا میری امت سے تعلق کوئی نہیں، جس نے دھوکہ کیا اس کا میری امت سے تعلق کوئی نہیں۔ اور اب تجارت میں، لین دین میں یہ تو اس کا حصہ بن گیا، بلکہ مت ماری گئی، جو جتنا دھوکہ باز ہو کہتا ہے بڑا تیز ہے، بڑا تیز ہے، بڑا ہوشیار ہے، اسے کاروبار کرنا آتا ہے، اس کو باپ چھوڑ دے یہ کاروبار کر لے گا، بڑا تیز ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں جھوٹ منافق کی نشانی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور بولتا ہی رہتا ہے تو اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے، کذاب لکھا جاتا ہے۔ اتنی بڑی چیز تھی، اور آج کتنی تبدیلی آئی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اس میں بھی کوئی غلطی ہے۔ تو انس ابن مالک فرمانے لگے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم یہ کر رہے ہو، تم اسے بہت معمولی سمجھ رہے ہو، اور اتنا معمولی جیسے کہ بال ہوتا ہے۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدَّهَا عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں تو انہیں ہلاکت کی چیز سمجھتے تھے، اور وہ بھی صحیح کہہ رہے تھے، وہ بھی صحیح کہہ رہے تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آنکھوں کے نظر آتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوربین سے نظر آتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتی، دوربین سے بھی نظر نہیں آتی، خوردبین سے نظر آتی ہیں۔ بہت موٹی چیز نظر آتی ہے خوردبین سے، اس میں طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو جو جو ایمان کی سطح بلند ہوتی ہے، سبحان اللہ، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ایمان والے کو بڑی نظر آتی، بڑا گناہ ہے۔ جو جو ایمان کی روشنی بڑھیا ہوتی ہے، چھوٹا گناہ بھی بہت بڑا نظر آتا ہے کہ نافرمانی کس کی ہے، حکم کس کا ٹوٹ رہا ہے، نافرمانی کس کی ہے، حکم کس کا ٹوٹ رہا ہے، یہ احسان فراموشی کس کی ہو رہی ہے۔ اور اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 6 فٹ کا انسان بھی دور سے نظر نہیں آتا، کمزور ہو جائے تو 6 فٹ کا انسان بھی نظر نہیں آتا۔ جب ایمان کی روشنی کمزور ہو جائے تو میرے عزیزو، جن گناہوں سے زمین دھیل جائے، آسمان پر کپ کپی طاری ہو جائے، اللہ کی مخلوق جو سمندروں میں ہیں، پرندوں کی شکل میں، جنگلوں کی شکل میں ہیں، وہ بھی اس سے پناہ مانگے، لیکن اس کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، اس کے ماتھے پہ بل نہیں آتا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے وہ گناہ نظر ہی نہیں آتا۔ حالانکہ دیکھ آنکھیں ہوں تو وہی میاں اتنا بڑا انسان تمہیں نظر نہیں آ رہا، تو اس کی بینائی کمزور ہے، اسے کہاں نظر آ رہا ہے؟ تو جب ایمان کی روشنی کمزور ہوتی ہے، کہاں نظر آتے ہیں پھر گناہ؟ پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور جو یہ ایمان کی روشنی کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم خود اپنی زندگی میں جائزہ لیں، اگر کسی چیز کو 10-15 سال برا سمجھتے تھے اور اس کی ایمان اور دین کی سطح کمزور ہو گئی، اب تو کوئی بات ہی نہیں۔ سچ بتائیے، جو آج ہمارے گھروں میں میز پہ لٹریچر پڑا ہوتا ہے، اور آج ٹی وی کی اسکرین پہ جو اماں ابا بیٹا سب مل کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے ہاں 20-30 سال پہلے اس کا تصور تھا؟ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی مسلمانوں کے ہاں ہوگا۔ جو وہ ایمان کی سطح کمزور ہوتی چلی گئی، وہ معمول بن گیا،
وہ نظر ہی نہیں آتے، وہ لگتے ہی نہیں کہ غلط ہو رہا ہے، وہ لگتی ہی نہیں ہے کہ غلط ہو گیا۔ اور پھر ایک فتنہ ہے اس وقت دنیا کے اندر، گناہ کو خوبصورت الفاظ کا لباس پہنا دو، گناہوں کو خوبصورت الفاظ کا لباس پہنا دو، تاکہ کبھی خیال بھی نہ جائے کہ یہ بھی گناہ ہے، نظر ہی نہ جائے کہ یہ گناہ ہے۔ اور کسی خوش نصیب کا رمضان اچھا گزر جائے، عمرہ حج اچھا گزر جائے، کوئی اچھی صحبت مل جائے، تو پھر اس کی آنکھیں کھلنے لگتی ہیں، ارے میاں میری زندگی میں یہ کیا ہو رہا تھا۔ کسی خوش نصیب کا رمضان اچھا گزر جائے، عمرہ حج اچھا مل جائے، کوئی نیک صحبت اچھا ماحول مل جائے، پھر اس کی آنکھیں کھولتی، میاں یہ کیا ہو رہا تھا میری زندگی میں۔ پھر اپنی عقل پہ ماتم کرتا ہے کہ میں یہ بھی کر رہا تھا۔ وہ جب ایمان کی سطح بڑھتی ہے، پھر ارد گرد گندگیوں پہ نظر پڑتی ہے کہ یہ بھی غلط ہو رہا، یہ بھی غلط ہو رہا۔ اور اب تو بھائی ایمان کی سطح اتنی کمزور ہو گئی، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ گناہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے جیسے تم اللہ کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ کوئی مالک اور خالق سے جنگ کرے گا، اس کا کیا حشر ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ اس سود خور کو دیکھیے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر ایمان کی روشنی ہوتی تو یہ اتنی حماقت کر سکتا تھا، یہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا۔ وہ ایمان کی سطح بلکہ اس پہ فخر بھی کرنے لگا، یہ نہیں کہ اسے شرمندگی ہے کہ میں نے سود لیا ہے، فیکٹری لگائی ہے، اور پھر سود لیا ہے، پھر ایک اور فیکٹری لی ہے، اور پھر ایک اور سود لیا ہے، پھر تیسری فیکٹری لی ہے، بلکہ فخریہ کہتا ہے کہ اتنا سود لے کر ایک نیا کاروبار شروع کر رہا ہوں۔ شرماتا نہیں ہے، وہ شرماتا نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں اسے عزت ملتی ہے، اس کا اسٹیٹس بڑھتا ہے۔ تو جب ایمان کی روشنی کم ہوتی چلی جاتی ہے میرے عزیزو، تو پھر جس طرح آنکھوں کی روشنی کم ہو تو 6 فٹ کا انسان نظر نہیں آتا، اسی طرح جب ایمان کی روشنی کمزور ہوتی ہے تو ایسے موذی گناہ، ہلاکت خیز گناہ یہ بھی نظر نہیں آتے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جن چیزوں کو ہم ہلاکت کی چیز سمجھتے تھے، اور تم تو آج بے پرواہی میں کر رہے ہو۔ یہ 80 سال کا صرف فاصلہ گزرا تھا، اب تو صدیاں گزر گئی، اب تو رہا کیا ہے، اب تو رہا کیا ہے۔ پتہ نہیں وہ ہمیں دیکھے تو پتہ نہیں ہمیں کیا سمجھے، اور سچ یہ کہ ہم انہیں دیکھے تو پتہ نہیں کیا سمجھے۔ اب بھی جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، دین کے ماحول میں بیٹھتے ہیں، ان کی دنیا الگ ہے، اور ایک اور مخلوق ہے جو اللہ کے گھروں میں قرآن کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق نہیں، ان کی سوچ اور فکر بھی اور ہے۔ سچ یہ ہے کہ وہ ہمیں کم عقل سمجھتے ہیں اور ہم انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اتنا فرق آ گیا، اتنا فرق ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ مقدس مہینہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کرے ایمان کی سطح، ایمان کا نور اتنا بڑھیا ہو کہ پھر اللہ کی نافرمانی ہمیں بڑی نظر آنے لگے، اس سے ڈر لگنے جگ جائے، اس سے خوف آنے لگے، تاکہ ایمان پہ خاتمہ ہو سکے۔ اللہ کرے پھر ایمان پہ خاتمہ ہو سکے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ